جو کوئی رائے ہدایت اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت پر چلتا ہے، اور جو کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم ہرگز عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم اس قوم میں کسی رسول کو بھیج لیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم وہاں کے امراء اور خوشحال لوگوں کو کوئی حکم دیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے عوام اور غربا بھی درست ہو جائیں، تو وہ اسی بستی میں نافرمانی کرتے ہیں، پس اس پر ہمارا فرمان عذاب واجب ہو جاتا ہے، پھر ہم اس بستی کو بالکل ہی مسمار کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر ڈالا، اور آپ کا رب کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب خبردار اور خوب دیکھنے والا ہے۔ جو کوئی صرف دنیا کی خوشحالی کی صورت میں اپنی محنت کا جلدی بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسی دنیا میں جس سے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں جلدی دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے دوزخ بنا دی ہے جس میں وہ ملامت سنتا ہوا رب کی رحمت سے دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا خواہش مند ہو اور اس نے اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی اور وہ مومن بھی ہے، تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش مقبولیت پائے گی، اور ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان طالبان دنیا کی بھی اور ان طالبان آخرت کی بھی۔ اے حبیب مکرم، یہ سب کچھ آپ کے رب کے عطا سے ہے، اور آپ کے رب کی عطا سے کسی کے لیے ممنوع اور بند نہیں ہے۔ دیکھیے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور یقیناً آخرت دنیا کے مقابلے میں دراجات کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے۔ اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ تو ملامت زدہ اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہ جائے گا۔ اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو، اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھو، اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ اور تمہارا رب ان باتوں سے خوب آگاہ ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک سیرت ہو جاؤ تو بے شک وہ اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور محتاجوں اور مسافروں کو بھی دو، اور اپنا مال فضول خرچی سے مت اڑاؤ۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تم اپنی تنگ دستی کے باعث ان مستحقین سے گریز کرنا چاہتے ہو، اپنے رب کی جانب سے رحمت خوشحالی کے انتظار میں جس کی تم توقع رکھتے ہو، تو ان سے نرمی کی بات کہہ دیا کرو، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو کہ کسی کو کچھ نہ دو، اور نہ ہی اسے سارا کا سارا کھول دو کہ سب کچھ ہی دے ڈالو، کہ پھر تمہیں خود ہی ملامت زدہ اور تھکا ہارا بن کر بیٹھنا پڑے۔ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے اعمال و احوال کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو، ہم ہی انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تم زنا بدکاری کے قریب بھی مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اور تم کسی جان کو قتل مت کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے سوائے جائز قانونی طریقے سے۔ اور جو شخص ظلماً قتل کر دیا گیا تو بے شک ہم نے اس کے ورثاء کو قانونی ضابطے کے مطابق قصاص کا اختیار دیا ہے، لیکن لازم ہے کہ وہ قصاص کے طور پر قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، اس لیے کہ در حقیقت اسے قانون کا تعاون حاصل ہے۔